آج ہم کسی خبر پر بات نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی تجزیہ۔ آج ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی ملک بوٹا کے فراہم کردہ متن سے لی گئی ہے، جو ڈنمارک میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کے سفر کی داستان ہے۔ وہ اپنی بات شروع ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہ کوئی لیکچر نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کہانی کی گہرائی میں اترا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ سفر کیسا تھا۔ جی، اور یہ صرف ڈنمارک کی کہانی نہیں ہے۔ مطلب اس میں وہ تمام رنگ، وہ تمام جذبات موجود ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں اپنا گھر چھوڑ کر نیا مستقبل بنانے والوں کے تجربات کا حصہ ہیں۔ قربانی، شناخت کی تلاش، نسلوں کے درمیان فاصلے اور ایک بہتر کل کی امید، یہ وہ عالمی سچائیاں ہیں جنہیں ہم آج ملک بوٹا کی تحریر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ملک بوٹا نے کیا ہے۔ 1970 کی دہائی سے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع کم تھے اور لوگ بہتر زندگی کا خواب لے کر یہاں آئے، لیکن یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا خواب تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ صرف پیسے کمانے کی بات نہیں تھی، یہ اپنے بچوں کو وہ زندگی دینے کا خواب تھا جو شاید وہ خود نہ جی سکے، اور اس خواب کی تعبیر بالکل آسان نہیں تھی۔ ملک بوٹا نے جس طرح منظر کشی کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کتنی سخت تھی۔ ایک انجان ملک، منفی درجہ حرارت تک پہنچ جانے والا موسم، ایک ایسی زبان جو سمجھ سے باہر تھی، اور ایسے لوگ جن کے رہن سہن کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کریں گے جو پاکستان کے گاؤں کی گلیوں سے شروع ہوا اور ڈنمارک کے جدید شہروں تک جا پہنچا۔ جی ہاں، یہ ڈنمارک میں بسنے والے پاکستانیوں کی داستان ہے۔ دراصل یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمت کی، جدوجہد کی اور ایک بہتر مستقبل کی تلاش کی کہانی ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید نہیں چھوڑی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ اس کی جڑیں 70 کی دہائی میں ملتی ہیں، جب بہت سے پاکستانیوں نے ایک نئے مستقبل کی امید میں اپنا وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیں، 70 کی دہائی میں پاکستان میں روزگار کے مواقع کافی محدود تھے، تو لوگوں نے ڈنمارک کا رخ کیا۔ اب شروع کے سال تو ظاہرہ بہت مشکل تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ وہاں کے سسٹم کا کچھ پتہ تھا، لیکن آج اتنی دہائیوں بعد یہ ایک بہت مضبوط کمیونٹی ہے جو ڈنمارک کے معاشرے کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اچھا، ان کا جو شروع کا منصوبہ تھا نا، وہ بہت سادہ سا تھا کہ بس چند سال محنت کرنی ہے، کچھ پیسے کمانے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس واپس پاکستان چلے جانا ہے۔ یہ تھا ان کا اصل خواب۔ لیکن حقیقت اکثر ہمارے خوابوں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ جو ارادہ ایک مختصر وقت کے لیے رہنے کا تھا، وہ ایک مستقل زندگی میں بدل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ڈنمارک ہی ان کا دوسرا گھر بن گیا، اور واپسی کا خواب کہیں پیچھے رہ گیا۔ اور یہ جو مستقل آبادکاری ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی پہلی نسل کی خاموش قربانیوں پر۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے جو راستہ بنایا، اس کی ایک قیمت تھی۔ انہوں نے فیکٹریوں میں اور صفائی کے کاموں میں گھنٹوں محنت کی، اپنی ذاتی خواہشات کو پس پشت ڈال دیا، صرف اس لیے کہ ان کے بچے ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اپنی ثقافت اور زبان کو انہوں نے اپنے دلوں میں زندہ رکھا اور یوں اپنے بچوں کے مستقبل کی راہ ہموار کی۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے تو آج کی نسل یہاں کھڑی ہے۔ لیکن ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک نیا اور بہت پیچیدہ چیلنج سامنے آیا، خاص طور پر دوسری اور تیسری نسل کے لیے، اور یہ چیلنج ہے شناخت کا بحران۔ ان نوجوانوں کے ذہن میں ایک بنیادی سوال ہر وقت گردش کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، پاکستانی یا ڈینش؟ اور یہ سوال ان کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے، کیونکہ وہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کے درمیان پل بڑھ رہے ہیں۔ ان کی زندگی جیسے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر پاکستانی ثقافت ہے، اردو یا پنجابی بولی جاتی ہے اور اپنی روایات ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، وہ ایک بالکل مختلف ڈینش معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، جہاں کی زبان اور اصول سب کچھ الگ ہے۔ یہ جو ثقافتی فرق ہے نا، یہ اکثر نسلوں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی روایات زندہ رہیں، جبکہ بچے اس معاشرے میں گھل مل جانا چاہتے ہیں جس میں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نئی نسل کی، جن کے سامنے نئے چیلنجز بھی ہیں، لیکن وہ کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی صورتحال پہلی نسل سے بہت بہت مختلف ہے۔ ایک بہت بڑی اور مثبت تبدیلی ہمیں تعلیم کے میدان میں نظر آتی ہے۔
آج پاکستانی نوجوان بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ وہ آئی ٹی، انجینئرنگ، صحت اور یہاں تک کہ بزنس جیسے شعبوں میں بھی اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر روزگار کی تصویر دیکھیں تو وہ تھوڑی ملی جلی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کامیاب کاروبار کھڑے کر لیے ہیں، جیسے ریسٹورانٹ یا ٹرانسپورٹ کے شعبے میں۔ وہیں دوسری طرف کمیونٹی کا ایک حصہ اب بھی کم تنخواہ والی نوکریوں پر ہی گزارا کر رہا ہے۔ اور اتنی ترقی کے باوجود کچھ رکاوٹیں آج بھی ان کے راستے میں کھڑی ہیں۔ کبھی سماجی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے زبان اب بھی ایک مسئلہ ہے، اور امیگریشن کے سخت قوانین بھی الگ سے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے بھی مستقبل کی راہ روشن نظر آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کو آگے بڑھنے کے لیے کن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈنمارک کی سیاست اور معاشرے میں پاکستانیوں کی آواز اب آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی ہے۔ لوگ مقامی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے مسائل کو سامنے لا رہے ہیں۔ لیکن اس آواز کو مزید طاقتور بنانے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے اتحاد۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ سب مل کر اجتماعی مسائل کا سامنا کریں اور ڈینش معاشرے میں اپنی آواز کو اور بلند کریں۔ تو ایک روشن مستقبل کے لیے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا، تعلیم، تاکہ نئی نسل ہر میدان میں آگے بڑھے۔ دوسرا، اتحاد، تاکہ کمیونٹی ایک مضبوط آواز بن سکے۔ اور تیسرا، شعور، تاکہ وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں دونوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو دونوں ثقافتوں کو خوب سمجھتی ہے، پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ایک پل کا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور شاید یہی ان کا سب سے بڑا موقع بھی۔